خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، عہد و پیمان کو، بندشوں کو، احلت، حلال کیے گئے، لکم، تمہارے لیے، بہیمہ، چوپائے، الانعام، مویشی کی قسم کے، الا، مگر، ما، جو، یتلا، پڑھے جائیں گے، علیکم، تم پر، غیر، نہیں، محلی، حلال کرنے والے، الصیدی، شکار کو، وانتم، حالانکہ تم، حرم، احرام میں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ تفسیر: سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نزول زیادہ تر ذوالحج 9 ہجری کے موقع پر ہوا، لیکن کچھ حصہ صلح حدیبیہ 6 ہجری سے واپسی پر، اور کچھ فتح مکہ 8 ہجری کے موقع پر۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ مدنی صورتوں میں یہ آخری صورت ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسے قرآن پاک کی بھی آخری صورت کہا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے اور حضرت اسماء بنت یزید سے کہ سورۃ مائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں عزبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ نزول وحی کے وقت جو غیر معمولی بوجھ محسوس ہوتا تھا آپ کو، اس وقت بھی ہوا، یہاں تک کہ اونٹنی عاجز ہو گئی تو آپ اس سے نیچے اتر آئے، یعنی یوں لگتا تھا کہ اونٹ کی کمر ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وحی کا۔ ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہے اس سورت کے بارے میں۔ حضرت جبیر بن نفیر حج کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، جبیر تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ وہ کیوں گئے تھے ان کے پاس؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معلمہ بھی تھی اور لوگ ان کے پاس مختلف مسائل لے کر آتے تھے، صحابہ کرام ان سے سیکھتے تھے، اور وہ قوم کی ماں بھی تھی ایک طرح سے، امہات المومنین، کا ان کو خطاب تھا۔ تو بہرحال حضرت جبیر سے پوچھا، جبیر تم سورۃ مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ قرآن پاک کی آخری صورت ہے، اس میں جو احکام حلال اور حرام کے سلسلے میں نازل ہوئے ہیں ان میں نسخ کا احتمال نہیں، یعنی ان کو منسوخ نہ سمجھنا، ان کو آخری حکم سمجھنا، تو ان کا خاص اہتمام کرو۔ تو یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے یہاں پر سورت کی تھوڑی سی بگننگ میں چند باتیں کہ احکام کو سمجھنے میں مدد ہوتی۔ تھوڑا سا پیچھے پلٹتے ہیں، سورت البقرہ بھی مدنی سورت تھی لیکن کب نازل ہوئی تھی؟ مدینہ کے ابتدائی دور میں، جب مسلمان وہاں پر آئے تو ان کو منافقین کا حال، بنی اسرائیل کا
یہود مدینہ کا، وہ سب کچھ تفصیلات بتائی گئی. پھر ساتھ ساتھ معاشرتی احکام بھی اترے. پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کب نازل ہوئی تھی؟ جب وفد نجران آیا تھا. یعنی اس کا میجر پارٹ جو ہے اس وقت نازل ہوا تھا. اور سورۃ آل عمران میں آپ کو یاد ہے کہ جنگ احد کے بعد کے حالات وغیرہ بھی اس میں موجود تھے. پھر سورۃ النساء غزوہ احد اور احزاب کے بیچ کے دور میں، جبکہ مسلمانوں پر بہت مشکل حالات تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ مشکل حالات کے باوجود تعلیم کا سلسلہ نہیں ختم ہوا. ہمارے ہاں تو ایک قتل ہو تو پورا شہر بند ہو جاتا ہے اور سب تعلیمی ادارے بھی بیٹھ جاتے ہیں. سب لکھنا پڑھنا ہر ایکٹیویٹی ختم ہو کے رہ جاتی. لیکن وہاں کیا تھا کہ مسلسل خوف کی حالت ہے، لیکن اس کے باوجود وراثت کے احکام دیے جا رہے ہیں، خواتین کے حقوق کے بارے میں باتیں کی جائیں، یتیموں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں اور دیگر بہت سے معاملات کے بارے میں. اس کے بعد سورۃ المائدہ جو ہے یہ مدنی دور میں آخری حصے کی سورت ہے اور میجر پارٹ اس کا اس وقت نازل ہوا، لیکن کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے بعد اور کچھ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر اور کچھ 9 ہجری میں. یہ بات اگر آپ کے ذہن میں تھرو آؤٹ دا سورت رہے گی تو بہت سے احکامات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، وفا کرو عہد و پیمان کو، وعدے پورے کرو. عقود کا لفظ عقد سے ہے، عین قاف دال اس کا روٹ ہے. عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا. مادی اور معنوی دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی معاہدے کو ایسا مضبوط کرنا جیسے گانٹھ لگا دی گئی ہو. ابن الفارس کے نزدیک عقد شدت وثوق پہ دلالت کرتا ہے، یعنی پکا وعدہ، گویا ایسا عہد جو میثاق سے بھی مضبوط تر ہو. عقد بعض اوقات قسموں سے بھی زیادہ مضبوط بتایا جاتا ہے، یعنی قسم کھا کے جو آپ بات کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ مضبوط چیز کیا ہے؟ عقد. اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عقدۃ النکاح. کبھی یہ لفظ تکرار اور اقرار سے اور کبھی تحریر سے واقع ہوتا ہے. لکھ کر بھی ہوتے ہیں، یعنی عقود لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور زبانی بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عقود وفا کرو، وعدے پورے کرو. یہاں پھر وعدوں سے مراد یا عقود سے مراد کون سے وعدے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورت کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہو رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیچھے آپ یہود کا حال پڑھ چکے ہیں کہ ان سے جب بھی عہد لیا گیا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو توڑا. سورۃ البقرہ میں بھی آپ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کے الفاظ پڑھ چکے ہیں، اور ان کی ساری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی عہد لیا، خواہ پہاڑ ان کے سر پہ اٹھا کے لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے ان عہدوں کو بھول گئے، اسے پس پش ڈال دیا. تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پچھلی امتوں کی طرح اپنے عہدوں کو مت توڑنا. اللہ کی طرف سے جو عہد و پیمان تم کو دیے جا رہے ہیں ان کی پابندی تمہارے لیے بہت لازم ہے. اور یہاں عقود سے مراد احکام شریعت ہیں، دین کے احکامات ہیں، خصوصی طور پر جو اس کے لیگل احکامات ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا اخلاقی، معاشرتی، اور ایک ہے لیگل. آپ جانتے ہیں کہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی، کیونکہ کلمہ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو ایک معاہدے میں باندھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری اطاعت کروں گا.
ویسے تو انسان اپنے نیچر کے اعتبار سے آزاد ہے دنیا میں، جو چاہے کرے، جی چاہتا ہے مانے، جی نہیں چاہتا نہ مانے، لیکن بندہ مومن اپنی خوشی اور رضا اور رغبت کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنی یہ زندگی اپنے مالک کو دوں گا، اس کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، تاکہ جب میں اس کے پاس پہنچوں تو وہ مجھ کو راضی کر دے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو یہ جو اسلمت کہنا ہے، یہ دراصل اپنے آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ ایک معاہدے میں شریک کرنا ہے، یا اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ معاہدے کا پابند کرنا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی انسان گویا ایک نوٹ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کے ساتھ۔ تو تمام شریعت کے احکامات جو ہیں وہ دراصل اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، تو پھر ہم گویا ایک کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کمرہ اسلام ہے۔ اگر اسلام کو ایک کمرے سے تشبیہ دے تو اس کمرے میں آ کر پھر ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہتے۔ بالکل اسی طرح جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کے احاطے میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے کچھ مخصوص قسم کی پابندیاں نبھانی پڑتی ہیں۔ انہی پابندیوں کا نام دراصل یہاں پر عقود ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اب اس میں دو طرح کے عہد ہوتے ہیں، ایک تو اللہ سے براہ راست کیے ہوئے عہد، اور دوسرے اللہ کا نام لے کر بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عہد درست چیز پر مبنی ہو، غلط باتوں کے عہد نہ ہو۔ جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غلط بات کا کسی سے وعدہ کر لیتا ہے جو شریعت میں جس کی اجازت ہی نہیں، جو حرام ہے، غلط ہے، تو اس کی پابندی لازم نہیں ہوگی۔ یہاں جن عہد و پیمان کے پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دراصل یہ اللہ تعالی کی اطاعت کے احکامات ہیں اور اللہ کی اطاعت میں کیے گئے وعدے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے وعدے نہیں۔ مثلا اللہ کی نافرمانی میں کیا گیا وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کسی کے قتل کے لیے کوئی سازش پلان کر رہا ہے اور اس وقت وہ کہے کہ میں اس کا حصہ ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور بعد میں جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط چیز کے لیے وعدہ کیا تھا، تو اب وہ یہ کہے کہ نہیں میرا وعدہ اس لیے مجھے قتل میں شریک ہونا ہے، تو یہ کانٹریکٹ نبھانا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ ایسے کانٹریکٹ کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور مثلا کسی کی غلط وصیت کو نبھانے کا وعدہ۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، وعدوں کی پابندی کیا کرو، خواہ وہ تمہارے وعدے اللہ تعالیٰ سے ہوں یا لوگوں سے ہوں، خواہ یہ خرید و فروخت سے متعلق ہوں یا پھر منگنی وغیرہ ہو، کیونکہ منگنی بھی ایک وعدہ ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے منگنی توڑنے سے، اس لیے کہ کون سا نکاح ہوا ہے۔ تو معاشرتی تعلقات سے متعلق جو وعدے ہیں، خواہ اپنوں سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر مسلموں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہود کیا کہتے تھے کہ جو تو ہمارے آپس کے معاہدے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو جینٹائل سے یا امی لوگوں سے معاہدے ہیں ان کی وفا ضروری نہیں ہم پر، یا ان کی پابندی ضروری نہیں۔ پھر اسی طرح وعدے صلح سے متعلق ہوں یا جنگ سے متعلق ہوں، مثلا اگر دو ملک آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے سال جنگ نہیں کریں گے، تو اس کو اچانک کوئی ایک فریق توڑ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو ایک بہت ہی بنیادی اخلاقی اور قانونی اصول دیا جا رہا ہے کہ تم وعدوں کی پابندی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کے ہر خطبے میں شامل ہوتی تھی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں کوئی وعدے کی پابندی نہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وعدے کی خلاف ورزی منافقت کی علامت ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی کہ جب آپ کوئی وعدہ کریں تو اس وقت خصوصی طور پر انشاءاللہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پابندی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت میں رکھوں گی، کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیے ہوئے عہد نبھانا ضروری ہوتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خیبر پر حملہ آور ہیں، قلعہ خیبر کے گرد محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج خیبر کے قلعے کے ارد گرد پڑی ہوئی ہے۔ خیبر کے اندر ایک بیچارہ چھوٹا سا چرواہا اجرت پہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خیبر سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح، آپ کا نام تو بہت سنا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کیسے آدمی ہیں؟ جیسے ایک تجسس ہوتا ہے نا۔ بکریاں لے کر خیبر کے قلعے سے نکلا اور آپ کی تلاش میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوا۔ کسی سے پوچھا، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیمے کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیمے کے اندر یہ کھجور کا معمولی سا خیمہ، جھونپڑی، اس میں اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا نبی وہ اس خیمے کے اندر ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو اس میں چلا گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو سرکار دو عالم تشریف فرما تھے۔ جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ یعنی آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے مختصراً بتایا، توحید کے عقیدے کی وضاحت کی۔ کہنے لگا کہ میں آپ کے اس پیغام کو قبول کر لوں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، جو حقوق دوسروں کو حاصل ہیں وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے۔ کہنے لگا، آپ مجھ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ ایک کالا بجھنگ چرواہا، سیاہ فام، میرے بدن سے بو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ یہاں تو مجھے دھتکارا جاتا ہے، میرے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، تو آپ یہ جو مجھے سینے سے لگائیں گے تو کس سے لگائیں گے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، اس واسطے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں، مسلمان ہو جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اگر اسی جنگ کے اندر مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے گا، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا، میں گواہی دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے جب یہ فرمایا تو اس کے دل پہ اثر ہوا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ عرض کیا، میں مسلمان ہو گیا، اب جو حکم دیں وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے اسے یہ حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، پہلا حکم یہ دیا کہ جو بکریاں تم چرانے کے لیے لائے ہو یہ تمہارے پاس امانت ہے، پہلے ان بکریوں کو واپس دے کر آؤ، اس کے بعد آ کر مجھ سے پوچھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بکریاں کس کی ہیں؟ یہود کی، جن کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، جن کا مال غنیمت چھینا جا رہا ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ مال غنیمت جنگ کی حالت میں چھیننا تو جائز ہے، لیکن اس کے بغیر نہیں۔ تم یہ سب کچھ ایک معاہدے کے تحت لے کر آئے ہو، یعنی تمہارا اور مالک کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے اور اس کا تحفظ کیا جائے۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکریاں تو دشمنوں کی ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اور آپ انہیں واپس لوٹاتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، پہلے ان کو واپس لوٹاؤ۔ چنانچہ بکریاں واپس دے دی گئیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عین میدان جنگ میں بھی اس طرح معاہدے کی پابندی ہو رہی ہے اور پابندی کا درس دیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ شخص جس کا نام اسود رائی بتایا جاتا ہے، اس وقت چونکہ جہاد ہو رہا تھا تو آپ نے اسے حکم دیا کہ تم اسی میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ ابھی نہ نماز کا وقت تھا نہ روزے کا موقع تھا۔ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ جہاد ختم ہوا تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ سب جگہ کا چکر لگاتی اور دیکھتی کہ کون شہید ہوا، کون زخمی ہوا، کون کیسا کہاں ہے۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپس میں پوچھ رہے یہ کون آدمی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ ایک ایسے شخص کی لاش ملی ہے جسے ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے قریب پہنچ کر دیکھا اور فرمایا، تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کو جنت الفردوس کے اندر کوثر و تسنیم سے غسل دیا ہے، اور اس کے چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دیا ہے، اور اس کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے۔ تو بہرحال اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا، لیکن ایک ایمان تھا، اور جو بھی کام سامنے آیا نیکی کا وہ کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کی پابندی کرو، احکام الہی کو وفا کرو۔ یہ کہنے کے بعد اب وہ احکام بتائے جا رہے ہیں جن کی پابندی لازم ہے۔ احلت لکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے، کیا؟ بہیمۃ الانعام، بہیمہ کیا چیز ہے؟ بہیمہ کا لفظ بے ہے میم سے ہے، جس سے آپ ابہام اور مبہم کا لفظ بولتے ہیں، غیر واضح۔ مراد اس سے چوپائے ہیں، چرنے والے جانور۔ بہیمہ اصل میں اس جانور کو کہتے ہیں جو بول نہ سکتا ہو اور اس کی آواز میں ابہام ہو، لیکن پرندوں اور درندوں کو بہیمہ نہیں کہتے عربوں کے عرف میں، صرف چوپایوں کو بولتے ہیں۔ اور انعام نعم کی جمع ہے، اصل میں اس کا معنی اونٹ ہے، لیکن پھر یہ بکری، گائے، بھینس، بھیڑ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، انعام کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ نون عین میم سے اس سے مراد ہوتا ہے نرم چال والا۔ اگر آپ اونٹ کو دیکھیں تو اس کا جسم کتنا ہیوی ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین پہ پاؤں رکھتا ہے تو دھم دھم نہیں رکھتا، وہ بالکل ایسا لگتا ہے اسپنج کے ساتھ چل رہا ہے، بہت سافٹ چال ہوتی ہے اس کی۔ آپ آئندہ کبھی اونٹ دیکھیں تو غور کیجیے گا۔ اسی طرح گائے بھینس جو ہے وہ بھی کتنی ہیوی ہوتی، لیکن ان کی چال میں بھی وہ سختی اور شدت نہیں ہوتی جو کچھ اور جانوروں کے اندر ہوتی۔ تو یہاں پر بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے، یعنی چوپائے، چرنے والے جانور، گوشت کھانے والے نہیں، چرنے والے جانور۔ اور اہل عرب کے ہاں جن کو مویشی جانور کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، گویا وہ چوپائے جو نہ درندے ہوں نہ شکاری ہوں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ گھریلو ہوں یا جنگلی ہوں۔ مثلا جنگلی جانوروں میں نیل گائے یا ہرن وغیرہ جو ہیں یہ بھی اسی میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی چوپائے ہیں۔ لیکن جو جانور حرام ہیں ان کے لیے احادیث سے ہمیں دو شرائط پتہ چلتی ہیں، ذو ناب اور ذو مخلب۔ یہ دو لفظ یاد کر لیں تو آسانی رہے گی۔ ذو ناب اور ذو مخلب جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کے برعکس بہیمۃ الانعام حلال ہے۔ ذو ناب کیا چیز ہے؟ ناب کہتے ہیں ڈاڑھ کو، یعنی ڈاڑھ والے، یعنی مضبوط دانتوں والے جو گوشت خور ہیں۔ اور ذو مخلب، مخلب کہتے ہیں پنجے کو، پنجوں والے، یعنی وہ پرندے جو پنجوں سے اپنا شکار پکڑتے ہیں، جیسے باز، شاہین وغیرہ۔ اور ذو ناب جو کچلیوں والے، یعنی جو دانتوں سے شکار پکڑ لیتے ہیں، جیسے کتا، چیتا، شیر، بھیڑیا وغیرہ۔ حضرت ثعلبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کچلی والے درندے کھانے سے منع فرمایا۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ نے ہر شکاری پرندے کو حرام قرار دیا جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں جو انعام کی طرح ہیں، مویشی کی قسم کے سب جانور حلال ہیں۔ ذو ناب اور ذو مخلب حلال نہیں، یعنی چوپائے، چرنے والے اور مویشی کی قسم کے جانور حلال ہیں، خواہ وہ گھروں میں پالے جاتے ہوں یا نہ پالے جاتے ہوں۔ اور کیا حرام ہے جو واضح طور پر فرمائے گئے؟ ذو ناب اور ذو مخلب، الا ما یتلا علیکم، مگر جو پڑھے جائیں گے تم پر۔ کہاں؟ آگے آیت نمبر 3 میں، کہ ان حلال میں سے بھی پھر کون سے تمہارے لیے حرام ہیں، یعنی یہ حلال جانور، ان میں سے بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بھی آپ نہیں کھا سکتے۔ وہ کون سے ہیں؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ غیر محل الصید، غیر نہیں،
محل الصید حلال کرنے والے شکار کو، یعنی شکار نہیں کر سکتے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ حالانکہ تم احرام میں ہو، حالت احرام میں شکار منع ہے، ادروائز ان جانوروں کا شکار کر کے بھی تم کھا سکتے ہو۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ جو احرام والا ہے، نہ تو خود شکار کر سکتا ہے، نہ ہی دوسرے کو شکار کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہاں، شکار کیا ہوا جانور کھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی شکار کر کے لایا ہے جو محرم نہیں اور اس نے کسی دوسرے کو پیش کیا کہ تم بھی اس میں سے کھاؤ، تو خواہ وہ احرام کی حالت میں ہو وہ شکار کھا سکتا ہے۔ دوبارہ دیکھیے اس لفظ کو، غیر محل الصید نہیں حلال کرنے والے شکار کو، کب؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ جبکہ تم احرام کی حالت میں، یعنی احرام کے بغیر تم ان جانوروں کا شکار کر سکتے ہو، لیکن اگر احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ کہاں روانہ ہوئے؟ مکہ۔ کیا کرنے؟ عمرہ کرنے۔ کتنے لوگ تھے؟ 1400۔ جی، اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے، یعنی سب اکٹھا قافلہ جا رہا تھا تو ہم کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، لیکن ابو قتادہ نے احرام نہیں باندھا تھا، وہ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، عمرہ ویسے جا رہے ہوں گے۔ ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک گورخر دیکھا، نیل گائے، یعنی جو حلال جانور تھا، جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی۔ انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ احرام کی حالت میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ شکار جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ابو قتادہ کی نظر خود اس شکار پہ پڑ گئی۔ وہ اپنے گھوڑے پر، جس کا نام جرادہ تھا، سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا پکڑا دو۔ انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اتنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ آخر ابو قتادہ خود نیچے اترے اور اپنا کوڑا اٹھایا اور اس پر حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے اسے گرا دیا۔ پھر اس کا گوشت جو تھا وہ خود بھی کھایا اور ان ساتھیوں نے بھی کھایا جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، پیچھے تھے، پھر پہنچ گئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ہاں، ایک ران باقی ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ لیا اور اس میں سے خود بھی کھایا۔ اور آپ نے خاص طور پر کیوں کھایا؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ شکار کیا ہوا گوشت کھانا حالت احرام میں منع نہیں ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ اگر اس کو بھی حرام کر دیا جاتا تو بسا اوقات قافلوں کے لیے راستے میں کھانے پینے کا سامان اس کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور اگر کوئی ایسی چیز میسر بھی ہوتی تو یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے تو درست نہ تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت کا اختتامیہ کس سے ہو رہا ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کس کی مجال کے کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیوں حلال کیا، یہ کیوں حرام کیا؟ تو حلال و حرام کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جو احکامات دیے ہیں حلال و حرام کے سلسلے میں، وہ دراصل اللہ تعالی کے حکم کے مطابق دیے، خواہ وحی جلی کے ذریعے یا وحی خفی کے ذریعے۔ وحی جلی کیا ہوتی ہے؟ جیسے قرآن پاک، یعنی سب کو معلوم ہے، ظاہری۔ اور خفی کیا ہوتی ہے؟ جو قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ کے دل میں ڈالی گئی اور اس کے مطابق آپ نے کوئی فیصلہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔